أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم. ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين؟ فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة ومن
عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله إن الحكم إلا لله إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء ما كان يغني عنهم من الله من شيء ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اللہ سبحانہ و تعالی کے فضل و کرم اور اس کی توفیق و احسان سے سورہ یوسف کی ان آیات کریمات کی تلاوت کی گئی ہے. یہ آج کے درس میں جو آیت پڑھی گئی ہے یہ آیت نمبر 58 ہے. اس سے قبل جو کچھ بیان کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے مصر کے حالات سازگار اس طریقے پر بنا دیے کہ وہی مصر جس کے گلی کوچوں میں ان کی نیلامی اور بولی لگی تھی اور خرید و فروخت ہوا تھا، اسی ملک میں اللہ نے ان کو اس پوری سرزمین مصر کا بادشاہ بنا دیا. یتبوأ منہا حیث یشاء، وہ جہاں سے چاہیں جیسا چاہیں جس طریقے پہ چاہیں، اللہ یہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو اختیارات دے دیے، یعنی فل پاور ان کو مل گیا، کیونکہ کنگ تھے یعنی بادشاہ تھے، اور بادشاہ ملک کی ہر چیز کا اللہ کی ملکیت کے بعد مالک ہوا کرتا ہے. اور یہی وہ زمانہ ہے جو اس سے قبل آیات ہم نے پڑھی تھی کہ یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر جو بتائی تھی کہ 7 سال خوشی اور فراوانی کے آئیں گے اور اس کے بعد والے 7 سال تنگی اور مشقت کے آئیں گے. اب وہ مرحلہ آیا، درمیان میں اس کا ذکر نہیں ہوا. یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسی تنگی والے زمانے میں، قحط والے ایام میں یوسف علیہ السلام کے بھائی وہ جو فلسطین میں رہتے ہیں، شام اور فلسطین اور مصر، یہ میپ میں نقشے میں آپ دیکھیں تینوں بڑے بڑے ملک ہیں. مصر میں یوسف علیہ السلام کی بادشاہت ہے، تو شام کے لوگوں نے اور جزیرہ عرب کے لوگوں نے اور فلسطین اور گرد و نواح کے ملکوں اور علاقوں میں یہ بات مشہور ہوئی کہ مصر میں فراوانی ہے، قحط ہے، لیکن اس قدر تنگی نہیں ہے جیسی تنگی دور دراز کے دیہات اور شہروں میں ہو گئی ہے. اور یہ عموماً ہوا کرتا ہے کہ جس ملک میں جو سب سے بڑا شہر یا صوبہ یا علاقہ ہوا کرتا ہے، عموماً ملک کے دور دراز کے لوگ روزی کمانے اور روزگار کے سلسلے میں اسی یا انہی بڑے بڑے شہروں کا رخ کیا کرتے ہیں. تو یہ ان کو بتایا گیا کہ چونکہ قحط ہے، مہنگائی ہے اور چیزیں بالکل دستیاب نہیں ہیں، غلہ، اناج، کھانے پینے کی چیزیں بالکل ختم ہو گئی ہیں، تو مصر
میں اگر کوئی پہنچ جائے اور وہاں کے بادشاہ کے دربار میں اگر کسی کی پہنچ ہو تو بہت سخی اور جود و کرم اور سخا والے بادشاہ ہیں، وہ حصہ بھی دیتے ہیں جو ہر شہری کا ملک میں مقرر ہے۔ بعض روایات میں لکھا ہے کہ ایک اونٹ جو لدا ہوا غلے اور اناج سے اور اس کے علاوہ نقد رقم اور مزید خشک میوہ اور کھانے پینے کی دوسرے چیزیں، یہ وہ ایام ہیں کہ ان ایام میں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یہ سوچا کہ ہمیں بھی مصر جانا چاہیے۔ اب انہیں یہ علم نہیں ہے، ذہن میں وہ آیت لے آئیے کہ جب کنویں میں پھینکا تھا انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کو، تو وحی کے ذریعے اللہ نے بتایا تھا کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ یوسف علیہ السلام کے دل میں یہ بات ڈال دی گئی تھی کہ فیوچر میں، مستقبل میں ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ تم انہی بھائیوں کو بتاؤ گے، مستقبل میں یہ تمہارے پاس آئیں گے اور تم ان کو بتاؤ گے کہ تم نے میرے ساتھ یوں یوں کیا تھا، یعنی آمنا سامنا ہوگا اور ان کو ہم تمہارے پاس بھیجیں گے۔ وہی مرحلہ اس وقت آ گیا ہے، لیکن یہ پہلا مرحلہ ہے۔ ہم نے بتایا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، اور ابھی عشق کے مرحلے اور بھی ہیں، ابھی تو آغاز اور ابتدا ہے۔ یہ لوگ آئے، اب کہاں وہ زمانہ کہ انہوں نے 12 یا 14 سال یا 15 سال کے اپنے چھوٹے بھائی کو کنویں میں پھینکا، اب وہ 40 سال کے باریش بزرگ بن گئے ہیں اور بادشاہ ہیں مصر کے، اور شاہی لباس پہنا ہوا ہے، ہیرے جواہرات سے لگے اور لدے ہوئے ہیں، اور سامنے اور دائیں اور بائیں خدم اور حشم، اور کیا شان و شوکت ہے۔ یعنی اس زمانے کے بادشاہوں کی جو شان و شوکت ہوا کرتی تھی وہ صرف ہم پڑھ سکتے ہیں اور اس کا ایک تصور کر سکتے ہیں، وہ ہمارے حقیقی تصور سے ماورا ہے۔ اور بادشاہت بھی مصر کی، جو اس زمانے میں سب سے بڑا ملک اور سب سے مالدار ترین ملک تھا، یہ اس کے بادشاہ ہیں۔ بعض روایات میں یہ لکھا ہے کہ بادشاہ کے چہرے کے سامنے باریک ریشمی کپڑوں کے پردے ہوا کرتے تھے، اور یوسف علیہ السلام چونکہ حسن و جمال کا یوں ہی پیکر تھے تو عموماً کوشش یہ کیا کرتے تھے کہ میرا بہت سارے لوگوں سے عموماً آمنا سامنا کم ہی ہو تو اچھا ہے۔ تو اپنے دائیں بائیں اور سامنے باریک پردے لٹکے ہوئے تھے یا لٹکائے گئے تھے، جو شاہی دربار کی خوبصورتی کے لیے بھی ہوتے ہیں، اور شاید اس لیے بھی تھے کہ یوسف علیہ السلام کو جو بھی دیکھے وہ پردے کے پیچھے سے دیکھے، اور اگر پردے کے بغیر کوئی دیکھ لے گا تو پھر وہ یقیناً اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے گا۔ بعض روایات میں یہ بھی لکھا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ یہاں تو حالات بہت خراب ہیں، تم مصر جاؤ اور وہاں کچھ لاؤ کھانے پینے کی چیزیں۔ تو بہرحال یہ لوگ آئے مصر۔ اب ظاہر ہے مصر میں، یہاں ذرا تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ سوچیں اور دیکھیں کہ مصر میں ان کا یہ پہلا داخلہ ہے، ابھی دوسرا داخلہ بھی ہوگا۔ دوسرا داخلہ جب ہوگا تو دوسرے داخلے میں یا دوسری مرتبہ مصر آنے سے پہلے یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو سمجھائیں گے کہ بیٹو تم 10 کے 10 جوان ہو، اور ظاہر ہے یوسف علیہ السلام کی طرح حسین و جمیل نہ سہی، یوسف کے بھائی تو تھے نا، تو کچھ تو یوں ہی ادھر ادھر سے یوسف علیہ السلام کی بھیک ہی مل گئی ہوگی، اور پھر وہ یعقوب علیہ السلام کے بھی لڑکے تھے، تو جو خاندانی وجاہت تھی، خاندانی اثر تھا، وہ تو ان کی سیاکاریوں اور ان کے گناہوں اور ان کے جرائم کے باوجود وہ تو بہرحال تھا۔ یہ اب مصر میں داخل ہوئے تو اب یہ جو پہلا داخلہ ہے ان کا شکستہ حالت ہے، اور دور دراز کا اپنے غریبی کے زمانے کے خچروں پہ سفر کیا ہے،
ٹوٹا پھوٹا ہوا سامان اور پھٹے پرانے کپڑے، اس حال میں جب یہ شہر میں داخل ہوئے تو ظاہر ہے چہرے اور کپڑے اور تمام غبار آلود، بہرحال یہ آئے اور پوچھتے پوچھتے یہ شاہی دربار پہنچے۔ شاہی دربار اس زمانے میں حکمراں عادل حکمراں تھے، اور یوسف علیہ السلام تھے، اپنے محل کا دروازہ 24 گھنٹے کھلا رکھتے تھے کہ کوئی بھی فریادی دن اور رات کے کسی بھی لمحے آ کر میرا دروازہ کھٹکھٹا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو 50,000 سال کے برابر کا دن ہوگا، اور اس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس دن اللہ سبحانہ و تعالی 7 قسم کے خوش نصیبوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ ان میں سب سے پہلے ذکر فرمایا الامام العادل، یا امام العادل، وہ بادشاہ، وہ حکمراں جو عدل و انصاف کیا کرتا تھا، وہ سرکاری آفیسرز اور وہ منسٹرز اور وہ ذمہ دار لوگ اور وہ حکومتوں اور اقتدار کے اعلیٰ عہدوں پہ فائز لوگ اگر عدل اور امانت اور اخلاص اور دیانت اور قوم کی خدمت کریں تو قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ ان کو ملے گا۔ اور اسی ضمن میں یہ بھی فرمایا ایک دوسری صحیح حدیث میں کہ جو حکمراں اپنی رعایا کو دھوکہ دیتا ہو، فریب دیتا ہو، وہ جنت میں کبھی بھی داخل نہیں ہوگا۔ بادشاہ مصر کے دربار میں یہ پہنچے، وجاء اخوۃ یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے، فدخلوا علیہ، داخل ہوئے یوسف علیہ السلام کی خدمت میں، دربار میں، فعرفہم، یوسف نے اپنے بھائیوں کو فوراً پہچان لیا، وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، اور وہ آپ کو نہیں پہچان سکے۔ ہم نے بتایا کہ چونکہ بہت عرصہ گزرا، 40 سال کم و بیش کا عرصہ، اس عرصے میں ظاہر ہے ان کی رنگت اور کیفیت اور احوال اور حالات اور تغیرات بدل گئے، اس لیے انہوں نے نہیں پہچانا۔ ہم نے یہ بتایا کہ بعض روایات میں یہ لکھا ہے کہ شاید انہوں نے جان بوجھ کر ایسا کیا، لیکن حقیقت میں انہوں نے نہیں پہچانا، اور یہ بھی لکھا ہے کہ شاید اس وجہ سے بھی نہیں پہچانا کہ چونکہ یوسف علیہ السلام کے چہرہ مبارکہ کے سامنے باریک پردے تھے، اور بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس لیے نہیں پہچانا کہ طویل عرصہ گزر گیا، وہ 12، 14 اور 15 سال کا بچہ، جو بالکل چھوٹا سا معصوم بچہ جس کو انہوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا، یہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ 40 سال کا نوجوان باریش بزرگ اللہ کا نبی، جس کو اللہ نے اس سرزمین مصر کی بادشاہت دی، وہ شاہی لباس پہنے ہوئے یہ یوسف ہو سکتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور پھر سلام دعا ہوئی اور گفتگو ہوئی، اور ان لوگوں نے اپنی اپنی ضرورت پیش کی۔ یوسف علیہ السلام چونکہ پہچان چکے تھے، لیکن یوسف علیہ السلام کا ظرف تھا کہ انہوں نے ظاہر نہیں کیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ قلبی طور پر وہ بہت بے چین ہو گئے کہ میں ان سے پوچھوں کہ ابا کا کیا حال ہے، لیکن وہ خود ہی کہنے لگے کہ ہمارا ایک چھوٹا بھائی تھا
اور وہ بچھڑ گیا، اور وہ نہ جانے وہ اس کی بری عادتیں تھیں، چوری چکیتی وہ کرتا تھا، اس وجہ سے وہ کہیں چلا گیا، اور اس کے بعد ہمارے ابا اتنے پریشان ہیں کہ آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی ہے اور بہت عجیب حالت ہے۔ تو یوسف علیہ السلام اور زیادہ رنجیدہ اور پریشان ہوئے، لیکن جن حالات سے گزر رہے تھے ان حالات میں ظاہر کرنا کہ میں ہی یوسف ہوں اور ابا کو فوراً یہاں میرے پاس لے آؤ، وہ حالات کا تقاضا تھا کہ ابھی وہ خاموش رہیں، اور اللہ کی مشیت تھی کہ ابھی اللہ نے یوسف علیہ السلام کے مزید امتحان لینے تھے، اور ان سے کہیں زیادہ اپنے ایک اور محبوب بندے اور ان کے والد یعقوب علیہ السلام کی ابھی مزید آزمائش ہونی تھی، اس لیے ابھی کچھ بھی ظاہر نہیں ہوا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے، اپنے ملازمین سے کہا کہ یہ جائیں گے اپنے جہاں یہ گاؤں اور وطن سے آئے ہیں، واپس یہ لوٹیں گے، تو ان کے لیے جب یہ جائیں گے تو ساز و سامان تیار کرو۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، جب سامان تیار ہونے لگا، یوسف علیہ السلام کے دربار میں انہوں نے اپنی پوری کہانی سنائی کہ ہم فلاں ملک سے آئے ہیں، فلاں علاقے کے رہنے والے ہیں، فلاں ہمارا وطن ہے، ہمارے بوڑھے ایک والد ہیں اور ہم اتنے بھائی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یوسف علیہ السلام نے ان سے جو باتیں پوچھی ان میں ان کی زبان سے یہ بات، یوسف علیہ السلام نے جو کچھ پوچھا تو انہوں نے جو گفتگو کی اپنے پورے خاندان کے بارے میں بتایا۔ یوسف علیہ السلام کو انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہمارا ایک بھائی ہے چھوٹا، اس کو ہم اپنے ابا کے پاس چھوڑ آئے ہیں، اور ہم 10 تو یہاں آ گئے، اور چھوٹے بھائی کو ہم نے ابا کے پاس چھوڑ دیا ہے، وہ ہمارے ساتھ نہیں آ سکا۔ یہ اس لیے کہا کہ یوسف علیہ السلام کے ہاں اس دور میں راشن بندی کا کارڈ ملا کرتا تھا، جیسے آج کے زمانے میں بھی بعض مرتبہ جب کسی چیز کی قلت ہو جاتی ہے تو چینی یا آٹا یا گھی، تو پھر وہ راشن یا کارڈ نمبر یا وہ کارڈ بنایا جاتا ہے جس پر گھر کے افراد کے حساب سے وہ چیز مقررہ کوٹے میں ملا کرتی ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ وہ ذخیرہ اندوزی کرنے والے ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، یا تاجر اور دکاندار اس کو اسٹاک کر لیتے ہیں تاکہ اللہ کی مخلوق کو تکلیف پہنچائی جائے۔ ہم نے یہ بتایا کہ وہ کارخانوں والے، وہ فیکٹریوں والے، شوگر ملز والے، فلور ملز والے، اور وہ بڑی بڑی سپر مارکیٹوں والے، اور وہ بڑے بڑے اسٹورز، مستودعات اسٹورز والے جو چیزیں اسٹاک کرتے ہیں تاکہ مارکیٹ میں چیزیں ختم ہو جائیں اور قلت ہو جائے اور چیزیں مہنگی ہو جائیں۔ ہم نے وہ حدیث پڑھ کر سنائی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور اللہ اس قسم کے لوگوں سے بری ہیں، یعنی اس قسم کے لوگوں کا میری امت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور بعض روایات میں یہ فرمایا کہ ذخیرہ اندوزی کرنے والوں پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ 2-4 پیسے کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے جہنم کا ایندھن تم نے خرید لیا۔ مسلمانوں کے گھر میں چولہا نہیں جلنے دیا، لیکن تم یہ بھول گئے کہ تمہارے لیے جہنم کی آگ کا چولہا جل رہا ہے، اس میں تم نے جلنا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے ان کو اناج اور غلہ دیا، اور پھر چونکہ حالات اللہ کی طرف سے ایسے بنتے گئے، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ وہ تمہارا بھائی جو نہیں آیا اس کا حصہ ہم تمہیں نہیں دے سکتے، تمہارے ابا کا حصہ تم لے لو، اس لیے کہ تم نے کہا وہ بوڑھے ہیں اور معمر ہیں اور بیمار ہیں، وہ آ نہیں سکتے، لیکن تمہارے بھائی کا حصہ وہ ہم تمہیں نہیں دے سکتے جب تک اس کو لے کر میرے پاس نہیں آؤ گے۔ تو اللہ نے حالات ایسے بنا دیے، وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اللہ یہ فرماتا ہے کہ ہم نے خود ہی
حالات یوسف کے لیے بنا دیے، سازگار ہو گئے. وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، کسی چیز کو تیار کرنا یا تیار شدہ چیز، جس کو ہم اردو میں سامان کہتے ہیں، تیار شدہ سامان، اور کسی چیز کو تیار کرنا، تجہیز، تیار رہنا. کہتے ہیں نا عربی میں انا مستعد، انت مستعد، کیا تم تیار ہو؟ میں تیار ہوں. مستعد، تو اس کے لیے جو دوسرا لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے انا جاہز، یعنی میں بالکل تیار ہوں. اسی یہ لفظ ہے جہز سے، جہازن، جیم کے زبر سے، جہاز کہتے ہیں سامان کو، اسی سے جہیز ہے. جہیز کو جہیز اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اس پہ بہت وقت لگتا ہے، تب جا کر وہ سامان تیار ہوتا ہے بیٹی کے لیے. اب یہ جو جہیز ہے اس کا مقصد یہ تھا کہ ماں باپ اپنی استطاعت کے مطابق اپنی بیٹی کو ہنسی خوشی رخصت کریں، لیکن ہمارے ہاں انسانی شیطانوں نے جہیز کو مستقل کمائی کا ایک ذریعہ بنا لیا. یہ ایسے بدبخت لوگ ہیں، اس شخص کے احسان کو بھول گئے جو اپنے جگر کا ٹکڑا دے رہا ہے. تم کسی سے پوچھو، طلب کرو، کہو کہ تم اپنا بیٹا مجھے دے دو، 1 لاکھ روپیہ لے لو، 1 کروڑ روپیہ لے لو، اور میرا سب کچھ لے لو، مجھے اپنا ایک بیٹا دے دو. تو وہ یہ کہے گا کہ بیٹے فروخت نہیں کیے جاتے. ہماری پنجابی میں کہتے ہیں پتر ہٹیاں تے نہیں وکدے، پتر ہٹیاں تے نہیں وکدے. لڑکے جو ہوتے ہیں یہ بقالوں اور دکانوں پہ بکا نہیں کرتے. تو تم کسی کو اپنا لڑکا نہیں دے سکتے. تو جیسے لڑکا اولاد ہے ویسے ہی لڑکی بھی اولاد ہے. جس نے تم کو اپنی لڑکی دی اس نے اپنے جسم کا ایک ٹکڑا کاٹ کر تمہیں دے دیا. اسی لیے سید کائنات نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ فاطمہ میرے بدن کا ٹکڑا ہے. تو جس نے تمہیں بیٹی دی اس نے اپنے بدن کا ایک حصہ کاٹ کر تم کو دے دیا. اب تمہیں اور کیا چاہیے؟ اب پھر یہ مطالبہ کہ ہمیں گاڑی بھی چاہیے، اور لڑکا اگر ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، سعودی عرب یا کویت یا یو کے یا امریکہ میں ہے، پھر تو اور زیادہ مطالبے. تو یہ انسانی شیطان ہے. اللہ کا غضب ان پر نازل ہوگا جو جہیز کی لعنت. جہیز فی نفسہ ہی لعنت نہیں ہے. جہیز کا معنی ہے اپنی استطاعت کے مطابق. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی استطاعت کے مطابق 2-4 چیزیں اپنی بیٹی کی رخصتی میں دے دیں. ہر انسان اپنی استطاعت کے مطابق دے سکتا ہے، لیکن لاکھوں کا جہیز دینا، لاکھوں کے جہیز کا مطالبہ کرنا، ایسے انسان، ایسے مرد، ایسی عورت، ایسے خاندانوں پر اللہ کا غضب و غصہ نازل ہوتا ہے. یہ ہے جہزہم بجہازہم، انہوں نے تیار کیا ان کا سامان یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا. قالا، تو یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا، بھائیوں سے جن بھائیوں نے پہچانا نہیں تھا لیکن یوسف نے پہچان لیا تھا، ائتونی بأخ لکم من ابیکم، تمہارا باپ شریک بھائی جو ہے، یعنی تمہارا سوتیلا بھائی جس کے بارے میں تم نے خود مجھے بتایا کہ وہ گھر میں اس کو چھوڑ کر آئے ہو، اس کو لے آنا میرے پاس. الا ترون انی اوفی الکیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ میں پورا پیمانہ اناج اور غلے کا دیتا ہوں، اور میں کتنا مہمان نواز ہوں. منزل، یہ انزال سے ہے، مہمان کو ٹھہرانے والا، یعنی مہمان کی میزبانی کرنے والا. وہ خوش نصیب دسترخوان ہوا کرتے ہیں،
اور وہ گھر خیر و برکت کا مسکن ہوا کرتے ہیں جن گھروں اور دسترخوانوں پہ مہمان آ کر کھانا کھاتے ہیں۔ مہمان نوازی یہ وہ صفت ہے جو انبیاء کی صفت ہے۔ اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، 2 روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے۔ گھر میں مہمان نہ ہو تو برکت چلی جاتی ہے، مہمان آئے تو برکت آتی ہے۔ لیکن مہمان کا مقصد یہ بھی نہیں ہے کہ پوری کی پوری جماعت ایک لشکر آ جائے اور وہ گھر والوں کو پریشان کرے، یہ ہدف بھی نہیں ہے۔ بہرحال یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بہت اچھا مہمان نواز ہوں، اور کیوں نہ ہوتے، ان کے جد امجد تو وہ ہیں، ان کے والد یعقوب، اور یعقوب کے والد اسحاق، اور اسحاق کے والد ابراہیم خلیل اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے مہمان نوازی کو شروع کیا، پہلے مہمان نواز انسان ہیں۔ ان کی اہلیہ فرماتی ہیں کہ گھر میں جب کھانا بنتا تھا اور بننے کا وقت آتا تھا تو کہا کرتے تھے ارے آج کوئی مہمان نہیں آیا، ہم اکیلے کیسے کھانا کھائیں، مہمان اگر ہمارے ساتھ نہیں بیٹھے گا تو ہمارا نوالا حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ تو پھر نکل جاتے تھے، گلی کوچے میں سے کسی کو پکڑ کے لے آتے تھے کہ آ کے ہمارے ساتھ کھانا کھا لیجئے تاکہ ہمارا کھانا برکت والا کھانا ہو جائے۔ اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ 1 2 3 4 میل پیدل جایا کرتے تھے جب کوئی نہیں ملا کرتا تھا، تھکے ہارے واپس آ جاتے اور اپنی بیوی سے کہتے کہ آج ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے۔ مہمان نوازی انسانی اوصاف میں سب سے اعلیٰ وصف ہے۔ حدیث قدسی ذہن میں لے آئیے، اللہ قیامت کے دن ایک بندے سے کہے گا کہ میرے بندے میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ وہ بندہ کہے گا اے احکم الحاکمین، آپ تو اللہ ہیں، آپ کو کیسے بھوک لگی؟ تو اللہ یہ فرمائے گا کہ میرا فلاں ایک بندہ بھوکا تھا اور تجھے اس کا پتہ تھا، تو اگر اس کو کھانا کھلا دیتا تو اس کھانے کا اجر و ثواب آج میرے پاس یہاں پاتا۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مسکیناً ویتیماً واسیرا، اور یہ کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ ہم جب کسی کو کھانا کھلاتے ہیں تو احسان نہیں جتلاتے، بلکہ کھانا کھانے والے سے یہ کہتے ہیں کہ تمہارا ہم پر کرم ہے کہ تم نے ہمارا کھانا کھایا، تمہارے آنے سے ہمارے گھر کی رونق دوبالا ہو گئی اور تمہارے آنے سے میرے رزق میں برکت آ گئی۔ یوسف علیہ السلام نے ان سے یہ کہا اور ساتھ یہ بھی سمجھایا کہ دیکھو فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ، اب وہ جو طویل عرصے کی جدائی والے احساس تھے، جذبات تھے، انہوں نے انگڑائی لی۔ اب یہ بے چین ہے کہ میں کسی طرح کچھ کہوں، کچھ ادھر سے بات ہو، تو فرمایا کہ دیکھو فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ، ہم نے تم سے کہا کہ اب کے جب آؤ تو اپنے اس بھائی کو میرے پاس لے آؤ، اور دیکھو اگر تم اس کو میرے ہاں نہیں لاؤ گے تو فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي، فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي، تو تمہارے غلے اور اناج کا جو مقدار مقرر ہے یہ بھی ہمارے ہاں سے تمہیں نہیں ملے گی، وَلَا تَقْرَبُونَ، اور میرے قریب بھی تم مت آنا۔ اب جب تم اب کے تو شاہی دربار میں آئے تو ہم نے تم کو ٹھہرا لیا کہ تم دور دراز کے مسافر پردیسی ہو، اور شاہی دربار میں رہ کے چند دنوں میں ہی ماشاءاللہ ان کی صحت بن گئی، اور یوسف علیہ السلام نے رخصت ہوتے ہوئے ان کو کپڑے اور جوڑے اور اناج اور غلہ، جو اس لیے کہ ظاہر ہے بھائی تھے، خواہ وہ کنویں میں پھینکنے والے ہی کیوں نہ ہو۔ ان کا ظرف یہ تھا کہ انہوں نے کنویں میں پھینکا، اور ان کا ظرف یہ تھا کہ انہوں نے اونٹوں کے اونٹ سامان سے سجا لدا کے دیے۔ یہ فرق ہوا کرتا ہے
ایک برے انسان اور اچھے انسان میں۔ انہوں نے جب یہ بادشاہ کی بات سنی جس میں ایک گویا کہ چھپی ہوئی دھمکی بھی ہے اور ایک حکم بھی ہے، تو کہنے لگے قالوا سنراود عنہ اباہ وانا لفاعلون، ہاں ہم لوگ اس کو ضرور اس کے والد سے پھسلائیں گے۔ یہ مراودہ کا لفظ بار بار سورت میں آ رہا ہے، اس سورت میں ورغلانہ، میٹھی اور ایسے انداز سے گفتگو کرنا کہ جس سے بات کی جا رہی ہے وہ اس بات کو مان لے۔ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور ہم ضرور ایسا کریں گے۔ گفتگو ہوئی، یوسف علیہ السلام ان سے جب گفتگو کر کے فارغ ہوئے تو ذرا ادھر آئے اور اپنے جو خاص درباری اور جو ملازم تھے اپنے ملازموں سے کہا، وقال لفتیانہ، اپنے نوجوانوں یعنی اپنے ملازموں سے کہا، اجعلوا بضاعتهم فی رحالہم، یہ لوگ سامان خریدنے کے لیے جو پونجی اور قیمت ساتھ لائے تھے اور وہ انہوں نے ہمیں پیش کی تھی، وہ قیمت اور وہ نقد جو روپیہ درہم و دینار تھے وہ بھی ان کے سامان میں چھپا کے رکھ دو، لعلہم یعرفونہا اذا انقلبوا الی اہلہم، جب یہ اپنے گھر واپس لوٹیں گے تو یہ پہچان لیں گے اور جان لیں گے کہ یہ جو حرکت ہم نے کی ہے ہم نے جان بوجھ کر کی ہے، اور اس لیے بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں، لعلہم یرجعون، شاید اس وجہ سے یہ جلدی واپس لوٹ کے ہمارے پاس آ جائیں۔ یوسف علیہ السلام نے اس زمانے کے حالات کو دیکھتے ہوئے، چونکہ یہ جب چلے تھے تو ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ ایک تو مقدار وہ ہے جو سرکاری خزانے سے ملتی ہے، اور وہ قحط کا زمانہ ہے، وہ بہت جلد ختم ہو جائے گی اور روز روز فلسطین سے مصر جانا مشکل ہے، تو جو تم کو سرکاری خزانے سے سرکاری طور پر جو کچھ ملے گا وہ بھی لیتے آنا، اور اس کے علاوہ مزید غلہ اور اناج خرید کر لے آنا۔ یوسف علیہ السلام نے یہ سوچا کہ یہ تو خود غریب ہیں، مسکین ہیں، فقیر ہیں، قحط زدہ علاقے سے آئے ہیں، تو نقد پیسوں کی ان کو زیادہ ضرورت ہوگی، اس لیے وہ پیسے واپس لوٹا دیے۔ اور ان کو اس لیے نہیں بتایا کہ اگر ان کو یہ بتایا جاتا تو شاید وہ اس پہ اصرار کرتے کہ نہیں آپ ہم سے رقم لے لیجئے۔ یوسف علیہ السلام نے مناسب نہیں سمجھا، اس لیے وہ غلہ اور اناج کے اندر ان کے پیسے رکھوا دیے، اس لیے بھی رکھوائے اور ان کو ہاتھ میں یا جیب میں نہیں دیے کہ چونکہ طویل سفر تھا اور سفر کے دوران چوروں اور ڈاکوؤں سے پالا بھی پڑتا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو یوسف علیہ السلام نے یہ سوچا کہ اگر درہم و دینار جو نقد روپیہ یہ پیسہ لائے ہیں واپسی پہ چور یا کوئی اور آدمی ان سے لوٹ نہ لے، غلے اور اناج کے اندر پیسوں کو دبا دو تاکہ چوری اور اس سے احتیاط اور بچت ہو جائے۔ یوسف علیہ السلام نے یہ بھی سوچا کہ میرے بوڑھے والد کو چونکہ پیسوں کی ان دونوں زیادہ ضرورت ہوگی، اس لیے یہ بہتر یہ ہے کہ پیسے واپس کر دیا جائے، اور ظاہر ہے جب یہ پیسے واپس جائیں گے تو ابا ہی کو ملیں گے۔ یوسف علیہ السلام نے یہ بھی سوچا اور یہ مناسب نہیں لگا ان کو کہ میں اپنے بھائیوں سے کھانے پینے کی چیزوں پر پیسہ لوں۔ اب ظاہر ہے وہ تاجر تو تھے نہیں، آج کل کے زمانے کے جن کا تاجرانہ ذہن ہوتا ہے تو باپ بیٹے سے بھی کھرے کھرے داموں وصولی کر لیتا ہے، اور تو یوسف علیہ السلام نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں جیسے جو لوگ یعنی اللہ کے فضل و کرم اور اللہ کی دی ہوئی اوصاف کے مالک ہوتے ہیں تو وہ ظاہر ہے اپنے بڑوں سے ان کی دکان یا مارکیٹ یا فیکٹری یا کارخانے یا کھیتی باڑی یا کسی جگہ ان کا استاد یا مربی یا والد یا بڑا بھائی یا کوئی رشتے میں کوئی بڑا چلا جائے یا ضرورت مند، تو ان کو حیا آتی ہے کہ وہ ان سے پیسے لیں۔
ان کو برا لگتا ہے تو وہ پیسے نہیں لیتے. یہ گویا کہ سنت یوسفی ہے. یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں اور اپنے والد سے پیسہ نہیں لیا اور پیسہ ان کو واپس کر دیا، اور جو ان کی ضرورت تھی ان کی ضرورت سے کہیں زیادہ دیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا اگر آپ مطالعہ کریں تو ہمیں بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مانگنے والوں کو ان کے مانگنے سے کئی گنا زیادہ چیزیں عطا فرمائیں. یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو رخصت کیا. یہ بھائی کھانے پینے اور غلے اور اناج کی چیزیں لے کے واپس اپنے گھر پہنچے. فلما رجعوا الى ابیہم، جب یہ واپس پہنچے اپنے ابا کے پاس، قالوا یا ابانا، کہنے لگے اے ابا، منع منا الکیل، ہم سے ایک مقدار غلہ روک لیا گیا ہے. یعنی چونکہ بنیامین چھوٹے بھائی کو آپ نے نہیں جانے دیا اور وہ آپ کے لیے رک گیا تھا، تو اس کا جو حصہ تھا وہ ہم سے روک لیا گیا. تو اب آپ ایسا کیجئے کہ ہم دوبارہ جانا چاہتے ہیں، فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا، ہمارے اس چھوٹے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، نقتل، تاکہ ہم اس کا جو کیل ہے یعنی اس کا جو حصہ غلہ وہ ہم لے کر آ جائیں. اور یہ دیکھیے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور پکی بات یہ ہے کہ ہم اس کی پکی حفاظت کریں گے. یاد رکھیے اور ذہن میں لے آئیے، یہ وہی جملہ ہے جو یوسف علیہ السلام کو لے جاتے ہوئے بھی انہوں نے کہا تھا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، لَنَاصِحُونَ بھی کہا تھا، حافظون بھی کہا تھا، وہی جملہ دوبارہ دہرا رہے ہیں. اور چونکہ یعقوب علیہ السلام تو پہلے ہی ایک بیٹے کی جدائی کا غم برداشت کیے ہوئے ہیں تو فوراً کہنے لگے هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِنْ قَبْلِ، تم لوگ کیا چاہتے ہو کہ میں تم پر اسی طرح اعتبار کر لوں جیسا کہ اس کے دوسرے بھائی کے بارے میں نے تم پر اعتماد اور بھروسہ کیا تھا. قال هل آمنكم عليه الا كما امنتكم على اخيه من قبل. پھر یہ فرمایا کہ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا، وہاں یوسف کے بچھڑنے پر تو یہ کہا تھا، اور بچھڑنے سے پہلے لَيَحْزُنُنِي، مجھے ڈر ہے، أَخَافُ، مجھے خوف ہے، اور یہ کہا تھا کہ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ. یہاں یہ فرما رہے ہیں فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا، فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اللہ ہی بہتر حفاظت کرنے والا ہے اور وہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. امام قرطبی نے لکھا کہ کعب ابن احبار نے یہ کہا کہ لما قال یعقوب فاللہ خیر حافظا قال اللہ عز وجل وعزتی وجلالی لأردن علیک ابنیک کلیہما بعدما توکلت علی. یعقوب علیہ السلام نے یوسف کے بعد اپنے دوسرے چھوٹے بیٹے بنیامین کو بھیجنے کے بارے میں جب سوچا، ارادہ کیا، تو یہ دعا پڑھی کہ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا، فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. امام قرطبی نے لکھا اللہ نے فرمایا مجھے میرے جلال اور عزت کی قسم، میں تیرے دونوں بیٹوں کو تیرے پاس بہت جلد واپس بھجواؤں گا، اس لیے کہ تو نے مجھ پہ بھروسہ کیا ہے، اس لیے کہ تو نے مجھ پہ